نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ذالک من انباء الغیب، یہ خبریں ہیں غیب کی. نبأ کی جمع ہے انباء، اور یہ نبأ ایسی خبر کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہو، یعنی جس کی بہت زیادہ اہمیت ہو اس کے لیے عربی زبان میں نبأ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، یہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر، یہ ساری باتیں بتلانے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام انہیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہم آپ کو بتلا رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بہت ہی اہمیت کی حامل خبریں ہیں اور یہ غیب کی خبریں ہیں. وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ اس وقت ان میں موجود، یعنی آپ اس وقت یا آپ کے سامنے یہ ساری باتیں نہیں ہوئیں. ایہم یکفل مریم، کہ کون کفالت کرے گا حضرت مریم علیہ السلام کی. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ ان میں موجود نہیں تھے یا آپ اس وقت نہیں تھے یا آپ کے سامنے یہ ساری باتیں نہیں تھی جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مکالمے کا یا ایک واقعہ کا ذکر فرمایا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کا یہ معاملہ پیش آیا، آپ کی پیدائش کے بعد جب آپ تھوڑی سی بڑی ہوئیں تو آپ کی کفالت کے لیے جو اس وقت بیت المقدس کے یا مسجد اقصی کے وہ جو خادم تھے، جو اس کی نگہداشت کرتے تھے، جو اس کا دھیان رکھتے تھے، حضرت مریم علیہ السلام کا جب انہوں نے آپ میں اتنی خوبیاں دیکھیں تو ہر ایک کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی کفالت یعنی ان کی پرورش جو ہے اس کے ذمے کی جائے. اب آپس میں سب کا تقریباً ایک ہی رتبہ تھا اس وقت. جیسے 5-7 علماء اکٹھے ہو جائیں تو ان میں سے کسی ایک کو ان کی قیادت سونپی جاتی ہے. اسی طرح کا معاملہ تھا، سب کا درجہ ایک جیسا تھا تقریباً. تو ان کا آپس میں جھگڑا شروع ہوا یا اختلاف پیدا ہوا کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا. تو اس وقت کوئی رواج تھا کہ جو کلمے تھیں جس سے وہ تورات کو لکھا کرتے تھے، فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو ندی میں بہایا جائے. جو ندی کے بہاؤ میں چلی جائے اس کو نہیں شمار کیا جائے گا. جس بندے کی، جس آدمی کی قلم جو ہے وہ اس کے بہاؤ میں نہ بہے بلکہ الٹ سمت پر رہے، یعنی پانی ادھر جا رہا ہے تو وہ اس طرف جانے کی کوشش کرے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے ذمے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت جو ہے اس کے سپرد کی جائے گی. تو جب یہ طریقہ کار اپنایا گیا تو حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو قلم تھی وہ وہاں ٹھہر گئی، وہ اس کے بہاؤ میں نہ آئی. باقی جو تھے ان کی قلمیں جو ہیں بہہ گئیں. تو اس طرح حضرت زکریہ علیہ السلام کو حضرت مریم کی کفالت یعنی آپ کی ان کی پرورش حضرت زکریہ کے ذمہ سونپی گئی علیہ السلام. اب یہاں پر جو دوسری بات ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ فال نکالنا یعنی ٹاس کرنا، آپس میں قرعہ اندازی کرنا جائز معاملے میں، جب سارے بندے ایک جیسے ہوں کسی ایک معاملے میں، وہ اسلام میں کرنا جائز ہے، بشرطے کہ صرف ایک دوسرے کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے. اب دوسری بات یہ ہے جو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان میں موجود نہیں تھے یا آپ کے وہ سامنے نہیں تھی. یہاں پر ایک عقیدے کو واضح کیا گیا ہے کہ بعض دوستوں کی نظر میں نبی علیہ السلام کو غیب کی خبریں ہوتی ہیں، یعنی حاضر و ناظر کا مسئلہ ہوتا ہے
कि अल्लाह के नबी यहाँ भी हाज़िर हैं, वहाँ भी हाज़िर हैं। अल्लाह ताला ने बहुत ही वाज़ेह अंदाज में फरमाया है, पैगम्बर आपको तो पता ही नहीं है कि उस वक़्त क्या हो रहा था। और ये जो लोग हैं मदीने के यहूदी ख़ास करके, इनकी किताबों में जो चीज़ें मौजूद हैं, इनको भी यही नहीं पता था कि उस वक़्त क्या हो रहा था, बल्कि हमने ये आपको खबरें दी हैं आपकी नबूवत को साबित करने के लिए। इसके अलावा इन लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं था। तो इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने एक तो अकीदे को वाज़ेह किया है, दूसरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये आयत उतार कर इस वाक़े को बयान करके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत को उस वक़्त के यहूदियों के सामने जो साबित किया, क्योंकि वो आपकी नबूवत को मान नहीं रहे थे। अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिहि शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिहि शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिहि शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिका व ला तुहलिकना बिअज़ाबिका व आफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल बरसि वल जुनूनि वल जुज़ामि व मिन सय्यिल अस्क़ाम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शक़ाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल अदा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका व तहव्वुलि आफ़ियतिका व फ़ुजाअति निक़मतिका व जमीइ सख़तिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल मअसमि वल मग़रम वल कुफ़्रि वल फ़क़्र वल हम्मि वल हुज़्न वल जुब्नि वल बुख़्ल व ग़लबतिर रिजाल। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फ़क़्रि वल क़िल्लति वज़्ज़िल्ला व नऊज़ु बिका मिन अन नज़्लिम औ नुज़्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका व तहव्वुलि आफ़ियतिका व फ़ुजाअति निक़मतिका व जमीइ सख़तिक। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फ़ी फ़लस्तीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा ज़ल्लिल यहूद वल हुनूद वल मुनाफ़िक़ीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि' मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। रब्बना इग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिलमुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहुम व ला तुज़िल्लना बअदहुम। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहुम व ला तफ़्तिना बअदहुम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या रब।